نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج تکبیر ٹی وی کے زیر تمام یہ نشست رکھی گئی ہے اور اس کا عنوان یوم پاکستان اور ہماری ذمہ داریاں ہے۔ الحمدللہ تکبیر ٹی وی اس وقت پورے یورپ کے اندر خدمت دین اور ایک آگاہی کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے، اور لوگ اس چینل کے ذریعے جہاں اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کر رہے ہیں، وہیں پہ تربیت کا بھی ایک خوبصورت نظام ہے۔ تلاوت قرآن مجید کے لیے میں دعوت دیتا ہوں استاذ القرآن محترم جناب قاری ظہور احمد سیفی صاحب، جو خطیب ہیں جامع مسجد حضرت سلطان بہو مانچسٹر کے، وہ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز سے اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کر کے آج کی محفل کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ نذران عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں مختصر وقت میں عبد الحکیم صاحب۔ حب مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے مدینے میں ہے۔ سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سیفی سلطان باہو کے عارفانہ کلام کا ایک شعر پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ عرفان صاحب۔ بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگسام، نہ لے کر حضرات محترم، حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کی تحریک 80 کی دہائی میں اس کا آغاز ہوا اور الحمدللہ یہ سفر طے ہوتا ہوا اس کی بنیاد برمنگھم شہر میں رکھی گئی، اور وہ عظیم الشان مرکز جہاں سے اس تحریک کا آغاز ہوا الحمدللہ آج اس کے 18 ذیلی ادارے یو کے مختلف شہروں میں کام کر رہے ہیں، جہاں پہ الحمدللہ سینکڑوں بچے اور بچیاں مساجد میں نماز پنجگانہ کے علاوہ دینی ادارے قائم ہیں، جہاں پر الحمدللہ سینکڑوں بچے اور بچیاں قرآن و حدیث اور قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ سفر الحمدللہ پاکستان کے اندر بھی جاری و ساری ہے، اور اس وقت پاکستان کے مختلف شہروں میں کراچی سے لے کر خیبر تک اور مظفر آباد سے لے کر لاہور تک
تعلیمی اداروں کا نیٹ ورک ہے اور سینکڑوں اس وقت مراکز تعلیم القرآن درس نظامی کے مدارس ہولی اسکول سسٹم حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے پرچم تلے خدمت دین اور خدمت انسانیت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ سب کی محبتوں کی جھرمٹ میں دعوت دینے لگا ہوں عالمی مبلغ اسلام قائد تحریک تحفظ ناموس رسالت چیئرمین تکبیر ٹی وی عزت مآب الشیخ صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری زیب سجادہ مسند دربار حضرت سلطان باہو، آپ تشریف لائیں اور یوم پاکستان کی اس تقریب کے موقع پر اپنے نورانی پیغام سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان مبارک، زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور اس مہینے کو اللہ نے یہ عزت دی کہ اس میں عبادات کا حسن بڑھا دیا گیا، اور ہماری یہ خوش قسمتی جن کا تعلق پاکستان کی سرزمین سے ہے کہ اسی ماہ مبارک کی 27 کی وہ جو عظیم رات تھی، اسی میں یہ پاکستان کے نام کا جو حسین تحفہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تھا۔ 47 میں وہ شب قدر اور ماہ رمضان کی جو رات تھی، اور اس کا تعلق اسی مہینے سے۔ آج فتنہ و فساد کے اس دور میں خیر کی بات کرنا، خیر کی دعوت دینا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس وقت امت کو جتنی اتحاد کی ضرورت ہے، شاید اس سے پہلے اتنی کبھی نہیں ہوئی ہو، کیونکہ اہل اسلام کے انتشار نے ہی اغیار کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ ہمارے نظریات پر حملے کریں، ہماری فکر پر حملے کریں، ہماری سرحدوں پر حملے کریں، بلکہ ہمارے گھر میں آ کر ہمیں برباد کریں۔ آج پاکستان خاک و خون میں تڑپ رہا ہے، اس لیے بڑا ضروری ہے آپ جیسے محبین اور مخلصین یکجا ہوں۔ الحمدللہ ہم نے ایک آغاز سفر کیا ہے۔ یہ تقویر کا جو نعرہ ہے، یہ تو ہماری سعادت ہے نا، اور یہ صرف ٹی وی نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے، دلوں کو جوڑنے کی ایک تحریک ہے۔ آج کے اس پروگرام کا وہ صرف یہ ہے کہ ہم مل بیٹھیں اور سوچیں کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم پاکستان کو کس طرح مضبوط بنا سکتے ہیں، ہم کس طرح پاکستان کو جہالت کے بدترین دور سے نکال کر علم و آگہی میں لا سکتے ہیں۔ بالکل آپ کی ہمسائیگی میں حضرت سلطان باہو سینٹر کا یہ عظیم و شان ادارہ، کبھی آپ وہاں تشریف لائیں تو آپ اس میں قرآن کا شعور پھیلتا دیکھیں گے، قرآن کا نور پھیلتا دیکھیں گے۔ میں آپ سب کو انتہائی محبت سے، انتہائی خلوص سے اس عظیم تحریک میں اور اس کے ہراول دستے میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم مل کر چلیں، ہمیں پاکستان کو بچانا ہے، ہمیں پاکستان کے تحفظ کے لیے کام کرنا ہے، پاکستان کی عزت کو اور اس کے وقار کو بحال کرنا ہے۔
انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے آج پاکستان اور کشمیری کمیونٹی کو پاکستان کی سالگرہ 14 اگست پر اکٹھا کیا. جو اس ٹی وی کو سپورٹ کریں تاکہ یہ ٹی وی کامیاب ہو، اور نام تکبیر کی بھی لاج رکھیں. تکبیر ایک ایسا لفظ ہے جس کہنے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے. میں سب سے پہلے مانچسٹر کمیونٹی کی طرف سے میں یہاں پہ ایک ادنا سا کارکن ہوں کمیونٹی کا. پورے مانچسٹر کمیونٹی کی طرف سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تکبیر ٹی وی کا، جنہوں نے یہاں پر آ کر ہمیں موقع دیا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا، اور پیر صاحب نے جو باتیں کی ہیں واقعی ہمیں آج اس کی سخت ضرورت ہے اور مسلمانوں کو ایک ہونے کی سخت ضرورت ہے. میں تکبیر ٹی وی کے تمام عملے کو بہت دل کی گہرائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں سب سے پہلے تو تکبیر ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا پاکستان کے حوالے سے. ہمیں بھولنا نہیں چاہیے اپنی بیس کو، اور ہمیں پاکستان کے لیے میکسیمم ایفرٹ کرنی چاہیے جو ہم کر سکیں یہاں پہ رہتے ہوئے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ. پاکستان زندہ باد. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، سامعین کرام، آج پاکستان ڈے کے حوالے سے رمضان المبارک کی اس مقدس مہینے میں اور بالکل افطار کے قریب مغفرت والے عشرے میں ہم اس دن کو استقبال کرنے جا رہے ہیں اور اس دن کو یاد کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے اس خوبصورت پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن عظیم سے کیا جائے، جس کے لیے میں حافظ و قاری جناب حافظ عبدالحمید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اس محفل کا آغاز تلاوت قرآن عظیم سے ارشاد فرمائیں. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب محمد میاں الطاف اشتیاق صاحب کو. اللہم صلی علی سیدنا
ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. میں گزارش کروں گا جناب عالی جناب، اب تو مجھے حضرت کہنے کا بھی چاہتا ہے آپ کو، جناب عبدالحمید پراچا صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی مختصر سی گفتگو پاکستان کے تصور کے حوالے سے پیش فرمائیں. 1943 سے لے کے 1947 تک بر عظیم ہند و پاکستان کی آزادی کا دور تھا اور بڑی گہما گہمی تھی اور کئی جلسے کئی جلوس نکلتے تھے. تو مجھے دہلی میں جو آل انڈیا مسلم لیگ کا جلسہ تھا اس میں شامل ہونے کا موقع ملا. اس میں میں نے قائد اعظم کو، نواب زادہ لیاقت علی خان کو اور نواب بہادر شاہ جنگ جیسے لوگوں کو سنا، دیکھا، ان سے ملا. ایک خواب تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، اور انہوں نے ایک چھوٹے سے شعر میں اس خواب کی تعبیر کر دی کہ پاکستان کے بنانے کی کیوں ضرورت ہے. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشور. بہت بہت شکریہ عبدالحمید پراچا صاحب. مختصر مگر جامع گفتگو کے بعد آپ نے تشریف رکھا. پاکستان کا جو دو نظریہ تھا مختصر آپ نے سن لیا. قیام پاکستان کا مقصد وہ آپ سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے. لیکن اس تحریک کو، پاکستان کو اور پاکستانی قوم کو، ملت کو، افراد کو، صرف پاکستان کے رہنے والے نہیں بلکہ برطانیہ میں، یورپ میں، امریکہ میں، ساؤتھ افریقہ میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو ایک یونائٹ کرنے کا جو قدم حضرت سلطان باہو علیہ رحمت و رضوان کے آستانے سے نکلا، جس کا عالم حضرت فیاض الحسن القادری لے کے نکلے. میں سوچ رہا تھا کہ یہاں پر حضرت آپ کو ایک اور دارالعلوم بنانا چاہیے تھا، ایک اور مدرسہ بنانا چاہیے تھا. ساؤتھ افریقہ میں مدرسہ بناتے، دارالعلوم بناتے، خانقاہیں بناتے. لیکن یہ کہاں سے ذہن میں آ گیا کہ ایک میڈیا قائم کیا جائے، ایک چینل قائم کیا جائے. آنکھ کھول کے جو کام ہوتا ہے وہ بڑا پائیدار ہوتا ہے، بڑا پائیدار ہوتا ہے. اور اس پائیداری کا ایک خوبصورت رزلٹ حضرت نے جو وہ تاریخ جو مرتب کی گئی تھی کعبے کی دہلیز کے سامنے، اس فکر کو لے کر اٹھے اور تکبیر کے نام پر آج کے دور میں جس کی ضرورت تھی کہ یہ تکبیر صرف مسجدوں سے ہم آواز نہ دیں، صرف خانقاہوں سے ہم آواز نہ دیں، صرف مدرسوں سے ہم آواز نہ دیں، صرف گھروں سے ہم آواز نہ دیں، صرف چلوں سے ہم آواز نہ دیں، بلکہ اس تحریک کو اٹھاؤ اور ایسی تحریک جو جب ایک جگہ سے بولی جائے تو یہ تحریک گھر گھر پہنچ جائے. جس تحریک کا نام تکبیر تحریک رکھ کر انہوں نے تکبیر ٹی وی چینل قائم کر کے عالم اسلام پر ایک خوبصورت اور زبردست احسان فرمایا ہے. میں عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ سلطان فیاض الحسن القادری سروری چیئرمین تکبیر ٹی وی سے التماس کروں گا کہ تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ.
ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے تا بخا کے کاشغر۔ سید ظفر اقبال صاحب نے بہت خوبصورت تمہید آپ تک پہنچائی، پراچا صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی۔ پاکستان اپنے نام کے عنوان سے ہی پاکیزگی کا ایک حسن دے رہا ہے۔ ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کا نام پاکستان ہے۔ میں جب پاکستان کے قیام کو دیکھتا ہوں اور اس کے پیچھے ایک تحریک کو دیکھتا ہوں تو بالکل وہ منظر میرے سامنے آ جاتا ہے جو مدینہ کے اسلامی اسٹیٹ کے قائم ہونے کے موقع پر ہمیں نظر آتا ہے۔ بڑی جدوجہد اس کے پیچھے بھی، شیب ابی طالب کے 3 سال کے فاقے موجود ہیں اس میں، سیدنا بلال کے جسم پر کوڑوں کے نشان موجود ہیں، حضرت سیدہ سمیہ کہ جس میں حتر کے ساتھ جو ہولی کھیلی گئی وہ بھی اسی تاریخ کا حصہ ہے۔ میری جدوجہد آپ کے لیے ہے، میری تحریک آپ کے لیے ہے، میری محبتیں آپ کے لیے ہیں۔ میں آپ کو یہی دعوت دینے آیا ہوں کہ آئیے، خاموشی بھی کبھی کبھی بہت بڑا گناہ بن جاتی ہے، خاموش رہنا بھی کبھی کبھی بہت بڑا جرم بن جایا کرتا ہے، اور جب اس جرم کی سزا ملتی ہے تو پھر صرف کوئی ایک مجرم نہیں پکڑا جاتا، پھر پوری قوم مجرم بن جاتی ہے۔ میں اللہ کے دربار میں دعا گو ہوں کہ اے پروردگار، ہمیں پاکستان کے قیام کے مقصد کو سمجھنے اور پاکستان کے نظام کو بدلنے کی جو تو ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے۔ اور میں آخری ایک بات ایک لمحے کے لیے کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں اگر میں اور آپ چل پڑتے ہیں تحریک تکبیر کے عنوان سے تو یہی تحریک تکبیر پاکستان کے اندر بھی پاکستان کے حسن کو قائم کرنے میں ایک بنیادی کردار ادا کرے گی۔ بہت مشکور ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو پاکستان کا خواب ہمارے بزرگان دین نے دیکھا تھا، جو ہمارے مشائخ، جو ہمارے سیاستدان جس نام کو لے کے آگے بڑھے تھے، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم اس سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ تکبیر ٹی وی کا نہایت ہی میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ میرے خیال میں یو کے کی سرزمین میں پہلی بار کسی اسلامی چینل سے یہ پاکستان ڈے انڈیپینڈنٹ منایا جا رہا ہے۔ پاکستان ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی، ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ سب سے بڑی مبارکبادی میں یہ دینا چاہوں گا پیر حضرت صاحب کو اور تکبیر ٹیلی ویژن کی جو پوری ٹیم ہے کہ یہ جو میڈیا کا رول ہوتا ہے یہ بہت ہی اہم رول ہوتا ہے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ آج جتنے بھی پرابلمس یا سچویشنز ہمارے سامنے آئی ہیں یا آتی ہیں، جو ہم سوسائٹی میں انسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں، کیوس دیکھ رہے ہیں، تو اس میں اگر میڈیا جو ہے اپنا صحیح رول ادا کرتا ہے تو اس سے تھوڑا سا فرق پڑ سکتا ہے۔